بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کی تیاریاں زور شور پر ہیں۔ 14 اگست 2025 کی تیاریاں الحمدللہ پاکستانی بڑے شوق سے زور شور سے کر رہے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا۔ اس آزادی کے اندر علماء دیوبند، اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال اور بھی بہت سے لوگوں نے انتھک محنت اور کوشش کے بعد یہ ملک پاکستان حاصل کیا، اور ملک پاکستان کو حاصل کرنے میں جن لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، اور جو ان کا نظریہ تھا اللہ نے وہ پورا کیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو اس محنت کے اندر صف اول میں شامل تھے، اللہ نے ہمارے قائد کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اللہ نے ان کو ایسا تدبر، فہم عطا فرمایا تھا کہ آج کا کوئی انسان اتنا ذہین اور فطین مجھے نظر نہیں آیا جتنا اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نوازا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ تو انگلینڈ کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تو وہاں پہ جو انگریز افسر تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے نفرت کرتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، کوئی بھی موقع ان کو مل جاتا وہ ضائع نہیں کرتے تھے، ہر حال میں قائد اعظم محمد علی جناح کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے، بے عزت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایسا شعور عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، حاضر جوابی عطا فرمائی تھی کہ ہر موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے۔ آج میں 2 واقعات آپ کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کے بیان کروں گا کہ اللہ نے ان کو کیسی فہم اور فراست اور حاضر جوابی عطا فرمائی تھی۔ انگلینڈ یونیورسٹی کے اندر ایک مرتبہ ہاسٹل کے اندر ایک انگریز افسر کھانا کھا رہا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح اپنا کھانا لے کر اس کی ٹیبل کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، ٹیبل کے اوپر کھانا رکھا اور ساتھ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کیونکہ انگریز جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے خار کھاتے تھے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح سے نفرت کرتے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اس وقت کی سوچ اور فکر اور آپ کے رویے سے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لیڈر بنے گا۔ تو جب اس ٹیبل کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح اور وہ انگریز دونوں اکٹھے ہو گئے، تو وہ انگریز افسر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ایک پرندہ اور سور اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک پرندہ اور سور اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا خوب جواب دیا، فرمانے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اڑ کر دوسری ٹیبل پر چلا جاؤں گا، ڈونٹ وری آئی ول فلائی ٹو این ادر ٹیبل۔ کیسا جواب دیا، گویا کہ اپنے آپ کو پرندہ بنا لیا اور اس انگریز افسر کو سور بنا دیا، ایسی حاضر جوابی۔ تو اس انگریز افسر نے یہ ٹھان لی کہ اب ہر حال میں قائد اعظم محمد علی جناح سے میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو رسوا کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے قائد اعظم کو بڑی فہم اور فراست عطا فرمائی۔ اب اگلے دن وہی انگریز دوبارہ ملا، قائد اعظم محمد علی جناح کا جواب لے رہا تھا
کہنے لگا کہ میرے پاس 2 بیگ ہیں، ایک دولت سے بھرا ہوا ہے اور ایک دانائی سے بھرا ہوا ہے، تو آپ ان میں سے کون سا بیگ اٹھائیں گے؟ کیونکہ انگریز جو ہے اس کے مائنڈ میں یہ کہ مسلمان صرف روپے پیسے کا لالچی ہے، اور انگریز کے مائنڈ میں یہ ہے کہ مسلمان کو پیسہ دے کے، روپیہ دے کے جو اس سے مرضی کام کروا لو وہ کر لیتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میرے پاس 2 بیگ ہیں، ایک کے اندر پیسے بھرے ہوئے ہیں اور ایک کے اندر دانائی بھری ہوئی ہے، تو آپ اس میں سے کون سا بیگ اٹھائیں گے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ میں پیسوں والا بیگ اٹھاؤں گا۔ تو وہی ہوا جو اس کے مائنڈ میں تھا۔ تو اس نے عجیب انداز سے قائد اعظم محمد علی جناح کو گھور کر دیکھا، ہاں مسلمان ہی تو وہی ہے جو پیسے کو ترجیح دیتا ہے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کا جواب سنو، ہاں وہی مسلمان پیسے کو ترجیح دیتا ہے اپنی عزت پر، اپنی آبرو پر، اپنے ملک پر۔ تو میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا کہ تم پیسوں والا بیگ اٹھاؤ گے، کیونکہ تم مسلمان روپے پیسے کے لالچی ہوتے ہو۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ نے بڑی فہم اور فراست اور حاضر جوابی عطا فرمائی تھی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑا پیارا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے کیسے ان سے کام لیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ بھائی جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ وہی اٹھاتا ہے، جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ وہی چیز اٹھاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے فہم اور فراست تو عطا کر رکھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے میرے پاس تو میرے پاس دولت نہیں، اس لیے میں نے دولت کو اٹھایا۔ اور تیرے پاس دولت ہے، عقل نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس لیے پیسوں والا بیگ میں اٹھاؤں گا اور فہم و فراست والا بیگ تو اٹھا لے، تاکہ اللہ تجھے بھی کوئی عقل دے، تجھے کوئی سمجھ دے، کوئی فہم اور فراست دے۔ تو یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی فہم و فراست، عقل اور دانائی سے کام لیتے ہوئے ہمارے ملک پاکستان کو آزاد کروایا، اور آج ہم ان کی محنت کی بدولت آزادی کے سائے میں سانس لے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں تمام سننے والوں ناظرین کو میں یہی کہوں گا کہ ملک پاکستان ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کی جائے، اور جن لوگوں نے محنت کی، کوشش کی ملک کو بنانے کے لیے، اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھرے۔